صبح کا وقت ہوتا ہے تو جن کی زندگی باقی ہے ان کی روح کو بدن کے ساتھ بیدار کر دیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مقررہ وقت تک ابھی تمہاری زندگی چل رہی ہے۔ لیکن لاکھوں انسان ایسے بھی ہیں، ہزاروں انسان ایسے بھی ہیں کہ سوئے ہیں تو سوتے ہی رہ گئے، سوئے ہیں تو سوتے ہی رہ گئے۔ رات کو سوئے ہیں، صبح اٹھ نہیں سکے، مکمل موت طاری کر دی گئی۔ اسی لیے نیند کو موت کی ماسی کہتے ہیں، نہیں موت کی ماسی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ موت کی چھوٹی بہن ہے، ہمشیرہ۔ موت کی طرح کا سارے کا سارا نظام اس میں ہوتا۔ اور بعض واقعات ایسے ہیں کہ انسان کو اللہ نے اپنے حکم سے سلایا۔ ویسے تو ہم سارے اللہ کے حکم سے ہی سوتے ہیں، لیکن بعض ایسی نیندیں ہیں جن کو قرآن حکیم میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ اب سو جاؤ، تم پر موت طاری ہے۔ اور کتنی موت طاری ہے؟ فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، دیکھا کہ ویران ویران حویلیاں ہیں، بوسیدہ بوسیدہ ہڈیاں ہیں، تو بے ساختہ زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ اللہ اس طرح کے حالات میں تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، میں نے ان پر موت طاری کر دی۔ اور موت طاری کرنے کے بعد جب عرصہ دراز گزر گیا، کتنا گزرا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے۔ اور 100 سال کے گزرنے کے بعد کم لبثت، کتنے ٹھہرے ہو یہاں؟ لبثت یوما او بعض یوم، کہ لگے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ 100 سال گزر گئے ہیں نیند کے عالم میں، اور کہہ رہے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوا ہوگا۔ ایسے ہی عالم برزخ میں بھی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا۔ بعض لوگ اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب، نیک اعمال کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، ایسے اللہ تعالیٰ میٹھی نیند ان کو دے دے گا کہ جب محشر کے میدان میں اٹھیں گے تو ان سے بھی یہی سوال ہوگا کتنے ٹھہرے ہو؟ میدان محشر میں کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ حالانکہ لاکھوں سال بعد کو گزرے ہوں گے، کروڑوں سال بعد کو گزرے ہوں گے۔ آپ دیکھیں نا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اس وقت تک کتنے اہل ایمان انتقال کر چکے ہیں، ان کی برزخ کی زندگی کتنی لمبی زندگی ہے۔ لاکھوں کروڑوں سال گزرنے کے باوجود وہ کہیں گے ہم دن یا دن کا کچھ حصہ، برزخ کی زندگی ایسی سکون اور راحت کی اللہ نے نیند طاری کر دی کہ کہیں گے دن یا دن کا کچھ حصہ ہم یہاں گزار کے ابھی کھڑے ہو گئے، ابھی فوت ہو گئے، بس ایک دن یا ایک دن کے حصے کے بعد کھڑے کر دیے گئے۔ یہ ہے وہ اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے ایک اور حکم قرآن حکیم میں مجھے اور آپ کو بتایا، وہ حکم کہاں فرمایا؟ وہ اصحاب کہف والے، غار والے، وہ چند نوجوان جو وقت کے حکمران کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک غار میں جا کر آرام کرنے لگے، ظالم بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ گئے۔ تو وہاں جب آرام فرمایا تو اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں کے اوپر ایسا پردہ ڈال دیا، کیونکہ نیند میں اگر شور ہو تو نیند نہیں آتی، شور نہ ہو، سکون ہو تو نیند آتی ہے۔ تو غار کے اندر ایسی نیند کر کے کانوں کے اوپر ایسا پردہ ڈال دیا گیا، ایسی نیند طاری کر دی گئی کہ 309 سال تک مسلسل سوتے رہے۔ سورہ کہف میں یہ واقعہ 309 سال تک مسلسل سوتے رہے، اور سونے کے بعد بالکل وہی سوال اللہ نے ان سے بھی دہرایا، کم لبثت، کتنے ٹھہرے ہو؟
لبثنا یومن او بعض یوم، ایک دن بھی پورا نہیں، دن یا دن کا کچھ حصہ، دن یا دن کا کچھ حصہ، کتنا ہم سوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نیند کو نعمت بنایا، پھر بتایا کہ فطری انداز میں سو جاؤ گے تو نعمت بن جائے گی، اور اگر غیر فطری طریقہ اختیار کرو گے تو پھر قیامت بن جائے گی۔ یا تو تم سو ہی نہ سکو گے یا سونے کی کوشش کرو گے، لیکن نیند تمہارے لیے راحت کا سامان نہیں بنے۔ اس لیے نیند کو، آرام کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے دعائیں سکھائی ہیں کہ جب نیند کے عالم میں جانا چاہو دائیں کروٹ کے اوپر سو جاؤ، قبلہ رخ ہو کے سو جاؤ۔ جب شروع میں سونا چاہتے ہو، بعد میں ظاہر انسان نیند کے عالم میں ہوتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، ادھر سے ادھر ہوتا ہے۔ ابتدا سکھایا کہ شروع کے اندر ایسے سونا ہے، دائیں کروٹ کے بل سو جاؤ اور قبلہ رخ ہو کے سو جاؤ، اور اتنی پیاری اتنی خوبصورت دعا سکھائی، اللہم باسمک اموت و احیا۔ نیند کے عالم میں ایک مردہ انسان تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، بے خبر، اور جب تو نے جگایا تو میں زندہ انسان بن گیا۔ دعا سکھائی، عربی میں دعا نہ آتی ہو انسان اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دے، اے اللہ میں تیرا نام لے کر جیتا اور مرتا ہوں، اللہم باسمک اموت و احیا۔ پھر جب آنکھ بیدار ہو، آنکھیں ملتا ہوا انسان اٹھے تو پھر فرمایا اس طرح اللہ سے متوجہ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، نیند کے بعد دوبارہ بیدار کیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور سب نے تو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، سب نے تو اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یہ نیند بعض گناہوں کی وجہ سے اور بعض ناانصافیوں کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے اور زیادتی کی وجہ سے اور دنیا کی حرص اور ہوس کی وجہ سے اور مادہ پرستی کی وجہ سے اور مال اور دولت کے چکر میں صبح سے شام کرنے کی وجہ سے ایسی کچھ وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نعمت سے محروم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نعمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ جو انسان کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے یا قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا ناانصافی اور ظلم کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ راتوں کو چین سے کبھی نہیں سو سکتا، کبھی نہیں سو سکتا۔ اس کی راتیں بے چینی کی، بے قراری کی، اضطراب کی، کروٹیں بدلنے کی، اس کی راتیں نیند کی نعمت کے چین سے محروم ہو جاتی ہیں، نیند کی نعمت کے چین سے محروم ہو جاتی ہیں۔ قاتل کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کتنا غضب بھرا پیغام، وارننگ، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اس آیت کا ترجمہ جب انسان پڑھتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس کسی نے کسی انسان کو، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا ناحق، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی سزا دوزخ ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ پڑا رہے گا اس آگ میں، وَغَضِبَ اللَّهُ، اس پر اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب، اللہ کا انتقام، وَلَعَنَهُ، اس پر اللہ کی لعنت، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر دیا۔ کاش کوئی اس آیت کو دیکھے۔ آج انسان کو مارنا تو ایسا ہے جیسا مکھی مچھر کو مارنا، مکھی مچھر کو مارنا جیسا عام طور پہ سمجھا جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ انسان کی جان کو انسان اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، مار رہا، ختم ہوتا ہی نہیں۔ کوہرام تیرے شہر میں، آدمیت ہو گئی نیلام تیرے شہر میں، ڈس رہا ہے بے تکلف آدمی کو آدمی،
کون سا نافذ ہے اب اسلام تیرے شہر میں؟ اسلام نافذ ہوتا تو امن کا معاشرہ ہوتا، سکون کا معاشرہ ہوتا، عدل کا معاشرہ ہوتا، انصاف کا معاشرہ ہوتا، خوشگوار زندگی کا معاشرہ ہوتا، برکت رحمت کا معاشرہ ہوتا۔ ہم نے تو دین کو سائڈ پر کر دیا ہے، تو پھر وحشیوں کا معاشرہ وجود میں آ گیا، بھیڑیوں کا معاشرہ وجود کے اندر آ گیا، درندوں کا معاشرہ اور ظالموں کا معاشرہ، بے رحم لوگوں کا معاشرہ وجود کے اندر آ گیا۔ کہیں کفار و مشرکین اہل ایمان کی گردنوں کو کاٹ کاٹ کے تماشا بنا رہے، اور کہیں مسلمان کا ہاتھ مسلمان کی گربان تک پہنچ رہا ہے، گولی مسلمان چلا رہا ہے، شکار مسلمان ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم نے دین اسلام کو رخصت کر دیا۔ ایسی حالت کے اندر جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ غربت میں انسان چین کی نیند سو سکتا، بعض مرتبہ فاقہ برداشت کر کے بھی انسان چین کی نیند سو سکتا ہے، لیکن دولت کے انبار لگا کر دولت پرست انسان کبھی بھی چین کی نیند نہیں سو سکتا۔ اس نے کہا نا، کہاں چین وہ بادشاہ کو نصیب کہ جس بے غمی سے ہے سوتا غریب، کہاں چین وہ بادشاہ کو نصیب کہ جس بے غمی سے ہے سوتا غریب، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے۔ مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ ظلم و ستم انسان کی اس عظیم نعمت کو جو اللہ نے انسان کے لیے بنائی، اس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ ظالم کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا۔ دولت کا متلاشی اور دولت کی حرص و ہوس میں لگنے والا انسان کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا، اس لیے کہ وہ فطرت کے راستے کو چھوڑ کر قارون کے راستے پر چل پڑا ہے، قارون کے راستے پر چل پڑا ہے۔ اور قارونی دولت کبھی بھی انسان کو چین کی نیند نہیں سونے دیتی، چین کی نیند نہیں سونے دیتی۔ مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ اور ہارون کا۔ جب زمین میں دسایا تو کہنے لگا، ایسے بیجا خزانے کا کیا فائدہ؟ جب خود بھی دسنے لگا، اور دس جاؤ اور دس جاؤ، اور خزانے بھی ساتھ آہستہ آہستہ دسنے لگے، تو پھر اس وقت کہنے لگا، جب زمین میں دسایا تو کہنے لگا، ایسے بیجا خزانوں کا کیا فائدہ؟ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، بہت بڑی بادشاہ اکڑو خان تھا، یہ اکڑو خان قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا۔ وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا۔ اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا، اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے کا کیا فائدہ، یوں بڑائی جتانے کا کیا فائدہ۔ اور تھا حکومت کا، یہ بھی بڑا عجیب نشہ ہوتا ہے، حکومت کا نشہ، مال کا نشہ سارے نشوں سے برا نشہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب میرے اور آپ کے آقا نے کہا، ہر امت کا ایک فتنہ ہے، خطرناک فتنہ ہے، یہ نہیں خطرناک فتنہ۔ تو میری امت کے خطرناک فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ مال ہے، مال ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ تمہارے لیے مال اور تمہاری اولادیں بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہیں، تمہیں حساب پیسے پیسے کا دینا پڑے گا، محشر کی زمین تمہارے پاؤں نہیں چھوڑے گی۔ اس وقت اعلان ہوگا، بتاؤ کمایا کیسے؟ اچھا جی ایسے کمایا، فرمایا بتاؤ خرچ کیسے کیا ہے، خرچ کیسے کیا ہے، سورسز آف انکم کیا تھے، ذرائع آمدن کیا تھے، اور جب آمدن حلال کی تھی تو پھر خرچ کیسے کی، کہیں حلال کما کے حرام پہ تو نہیں لگا دیا۔ حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا۔ جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے کا کیا فائدہ، اس حکومت کے پانے کا کیا فائدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیند کو بطور نعمت بھی بتایا ہے،
وجعلنا نومکم سباتا، دیکھیے جمع کا صیغہ اللہ نے وجعلنا، ہم نے اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے، لیکن قرآن حکیم میں کبھی اللہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہے، وہاں چیلنج ہوتا ہے، چیلنج، ہم ایسا کر سکتے ہیں، کوئی ایسا کر نہیں سکتا، ہم اگر تمہیں سونے دیں تو تم سو سکتے ہو، اگر ہم تمہیں نہ سونے دیں تو دنیا بھر کی گولیاں پھکے کے پھکے، ایک گولیاں نہیں 4 5 ملا کے بھی پھانکتے رہو، کھاتے رہو، وہ گولیاں کھا کر بھی تم نہیں سو سکتے جب ہم نہ تمہیں سنائیں۔ وجعلنا، ہم نے بنایا، نومکم، تمہارے لیے نیند کو سباتا، آرام کی چیز، تو ہمیں اس نعمت سے ایسا فائدہ اٹھانا چاہیے جیسے اللہ چاہتا ہے، وقت پہ سونا، وقت پہ جاگنا، کم سونا، کم کھانا، کم بولنا اللہ والوں کی علامت۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔